رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا لمحہ اسلامی تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے پورے مدینہ کے قلب کو لرزا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غم سے نڈھال تھے اور امت ایک ایسے خلا کے سامنے کھڑی تھی جس نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہی غیر معمولی حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پورے وقار، سنجیدگی اور روحانی عظمت کے ساتھ ابھری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اس اندھیرے میں وہ چراغ ثابت ہوئی جس نے امت کو ٹوٹنے، بکھرنے اور فتنوں کے سیلاب میں بہہ جانے سے بچا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت محض ایک سیاسی ذمہ داری نہیں تھا، بلکہ یہ وہ مرحلہ تھا جس میں اسلام کی بقا، ریاست کا استحکام، اجتماعی وحدت اور نبوی ورثے کی حفاظت سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی اولین خصوصیت وہ غیر معمولی استقامت تھی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے فوراً بعد جب فتنہ ارتداد پھیلنے لگا، کئی قبائل نے زکوٰۃ روکنے کا اعلان کیا اور جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آئے، تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا، یعنی نماز تو پڑھے مگر زکوٰۃ کے لیے انکار کر دے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے، تو میں ان سے لڑوں گا۔ یہ فیصلہ صرف انتظامی نہیں تھا بلکہ یہ اصولوں کی بالادستی کا اعلان تھا کہ اسلامی ریاست جذبات نہیں، حق اور عدل کی بنیاد پر قائم رہتی ہے۔ مرتدین کے خلاف جنگیں ہوں، مدعیان نبوت کے فتنوں کا سدباب ہو یا اسلام کے مالی نظم کی بحالی، ہر موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت نے ثابت کیا کہ قیادت وہی ہے جو سخت وقت میں راستہ دکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ریاست نہ صرف انتشار سے محفوظ ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ منظم اور مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا سب سے دور رس فیصلہ قرآن کریم کی جمع و تدوین تھا۔ جب جنگ یمامہ میں حفاظ کی بڑی تعداد جامِ شہادت نوش کر گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی کے اس ابدی سرمائے کو ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کروایا۔ یہ کارنامہ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تہذیب کا سب سے عظیم تحفہ ہے جس نے آنے والے ہر دور میں امت کو فکری و نظریاتی استحکام عطا کیا۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے رخصت ہو کر وہ ورثہ چھوڑا جو عدل، اصول، علم اور وحدت سے عبارت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ سبق دیتا ہے کہ مضبوط نظام صرف اس وقت قائم ہوتا ہے جب قیادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اصولی، باہمت اور مصلحتوں سے بلند ہو۔ آج امت کے انتشار کا علاج بھی اسی میں پنہاں ہے کہ ہم ان بنیادی اصولوں کی طرف پلٹیں جن پر پہلی خلافت قائم ہوئی تھی۔ یہی احیاء خلافت کی فکری بنیاد ہے، ایک ایسا نظام جو عدل، وحدت اور اصولوں کا امین ہو اور جس کا آغاز فرد کی بیداری سے ہوتا ہے اور انجام امت کے استحکام پر۔